کیا پاکستان اپنی صدیوں پرانی سوچ بدل رہا ہے؟ وہ سوچ جو صرف جنگ اور جیو پولیٹکس پر مبنی تھی، کیا اب اس کی جگہ معیشت اور تجارت نے لے لی ہے؟ جو ملک کبھی اسٹریٹجک ڈیپتھ کی تھیوری پر چلتا تھا، کیا اب وہ اسے چھوڑ کر جیو اکنامکس کا راستہ اپنا رہا ہے؟ آج ہم اس گہرے راز سے پردہ اٹھائیں گے کہ پاکستان کی پالیسی میں آخر وہ کیا تبدیلیاں آئی ہیں جنہوں نے نہ صرف ملک کو بلکہ پورے ریجن کو متاثر کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے کیا۔ ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ سوچیں کہ آپ کا گھر ایک بہت چھوٹی سی گلی میں ہے، آپ کے سامنے اور پیچھے دونوں طرف سے حملہ ہونے کا خطرہ ہے، آپ کے پاس بچنے اور جواب دینے کے لیے بہت کم جگہ ہے۔ اسٹریٹجک ڈیپتھ بھی بالکل ایسی ہی چیز ہے۔ کسی بھی ملک کے لیے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر اس پر حملہ ہو تو اس کے پاس پیچھے ہٹنے، دوبارہ تیار ہونے اور پھر جواب دینے کے لیے کتنی جگہ ہے۔ روس اور چین جیسے بڑے ملکوں کے پاس تو بہت زیادہ جگہ ہے، لیکن پاکستان کا جغرافیہ ذرا الگ ہے۔ ہمارے مشرق میں بھارت ہے اور شمالی مغرب میں افغانستان اور ایران ہے۔ ہمارا ملک مشرق سے جنوب کی طرف سے زیادہ وسیع نہیں ہے۔ اسی وجہ سے تقریباً 1980 کی دہائی میں پاکستان نے اپنے حفاظت کے لیے ایک سوچ بنائی۔ اس سوچ کے مطابق اگر کبھی بھارت سے کوئی بڑا حملہ ہوتا ہے تو اس حملے سے نمٹنے کے لیے افغانستان کو محفوظ بنانا ہوگا، جس کے لیے افغانستان میں ایک دوستانہ حکومت کا ہونا بہت ضروری سمجھا گیا تاکہ اس طرف سے کوئی خطرہ نہ ہو۔ لیکن دوستوں، وقت کے ساتھ حالات بدل گئے۔ آج کی دنیا میں اسٹریٹجک ڈیپتھ کا پورا مطلب ہی بدل گیا ہے۔ سب سے پہلے بات کریں ٹیکنالوجی کی۔ آج کی جدید جنگوں میں لمبے فاصلے کے میزائل اور ڈرونز کا استعمال ہوتا ہے۔ اب دشمن کو آپ کے ملک کے اندر گھسنے کی ضرورت نہیں، وہ بہت دور سے ہی حملہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے پہلے والی جگہ اسپیس والی سوچ اب پرانی ہو گئی ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان میں امن اور استحکام کا ساتھ دیا ہے، لیکن افغانستان میں پیدا ہونے والے سیکیورٹی مسائل نے یہ ظاہر کر دیا کہ صرف ایک ملک پر انحصار کرنا کافی نہیں۔ آج پاکستان کو خود اپنی سرحد پر سیکیورٹی کو مزید مضبوط کرنا پڑ رہا ہے۔ پھر پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان نے اپنی سوچ کو بدل دیا۔ اب ان کا فوکس جیو پولیٹکس سے جیو اکنامکس کی طرف شفٹ ہو گیا ہے۔ اس کا آسان مطلب ہے کہ اب پاکستان جنگ اور سیکیورٹی پر زیادہ زور دینے کے بجائے اپنی معیشت بہتر کرنے پر توجہ دے رہا ہے۔ اس کا مقصد ہے تجارت بڑھانا، اپنے تعلقات کو صرف بھارت اور افغانستان تک محدود نہ رکھنا، بلکہ چین، روس، ایران اور وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ بھی بہتر کرنا اور اپنی اندرونی طاقت کو بڑھانا۔ لیکن اس بدلتے ہوئے راستے میں پاکستان نے اپنی دفاعی صلاحیت کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان نے اپنی فوجی طاقت کا ثبوت دیا ہے۔ ایک اہم واقعہ جو اس کی مثال ہے وہ مئی 2025 کا ہے، جب پاکستان نے بھارت کے فوجی طیاروں کو، جن میں رافیل بھی شامل تھے، تباہ کر دیا اور S-400 ڈیفنس سسٹم کو بھی ناکام بنا کر یہ ثابت کیا کہ وہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ اس واقعے نے نہ صرف پاکستان کی دفاعی طاقت کو اجاگر کیا بلکہ یہ بھی دکھایا کہ اس کی نیا پوزیشن اور اسٹریٹجک اہمیت ابھی بھی برقرار ہے۔ دوستو، اب آتے ہیں کچھ حالیہ مثالوں پر جو دکھاتی ہیں کہ پاکستان کی یہ نئی سوچ کیسے کام کر رہی ہے۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور صرف ایک ہائی وے نہیں بلکہ پاکستان کو وسطی ایشیا اور پھر یورپ سے جوڑنے والا ایک گیٹ وے ہے۔ گوادر پورٹ اب صرف پاکستان کا نہیں بلکہ وسطی ایشیائی ممالک جیسے کاغستان اور ازبیکستان کے لیے بھی انٹرنیشنل ٹریڈ کا ایک اہم راستہ بن چکا ہے۔ اس سے پاکستان کی اہمیت بطور ٹریڈ ہب بہت بڑھ گئی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ تجارتی معاہدے اور کنیکٹیویٹی منصوبوں پر بھی بہت فوکس کیا ہے تاکہ فضائی، ریل اور سڑک کے نظام کو بہتر بنایا جا سکے۔ انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ پاکستان ان کے لیے سب سے آسان اور سستا راستہ ہے سمندر تک پہنچنے کا۔ اس طرح پاکستان نے حال ہی میں سعودی عرب کے ساتھ ایک اہم دفاعی معاہدہ کیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت دونوں ملک ایک دوسرے کی سیکیورٹی اور دفاع کے لیے تعاون کریں گے۔ یہ ایگریمنٹ دکھاتا ہے کہ پاکستان اپنی روایتی احتیاطیوں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کر رہا ہے اور جو اس کے علاقائی اثر و رسوخ کو اور بڑھاتا ہے۔ تو دوستو، اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پرانی سوچ جو ایک فوجی حکمت عملی تھی، اب بدل کر ایک نئی اور زیادہ حقیقت پسندانہ اپروچ میں تبدیل
हो चुकी है। अब पाकिस्तान की पॉलिसी का मकसद दूसरे मुल्कों को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि उनके साथ तजारत और अच्छे ताल्लुकात बनाकर खुद को एक माशी ताकत बनाना है। ये सब डेवलपमेंट्स ये साबित करती हैं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अब सिर्फ जंग और बॉर्डर सिक्योरिटी तक महदूद नहीं, अब उसका फोकस मुआशी तरक्की, तजारत और कनेक्टिविटी पर है। पाकिस्तान अब एक पुल बनना चाहता है जो मुख्तलिफ खित्तों के दरमियान, और इसी से उसका इलाकाई असरो असूब बढ़ रहा है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की ये नई सोच सही है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सेव आवर पाक टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।